اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچرز میں بھی ہم نے کیپٹل بجٹنگ ہی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور آج بھی ہم کیپٹل بجٹنگ ہی کو دیکھیں گے، لیکن اس میں ڈفرینٹ سینیریوز میں دیکھیں گے۔ مثلا دیکھیں، ڈیسیجن میکنگ لینی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسٹس جو خرید کر لا رہے ہیں اس کو کتنے سالوں کے بعد ریپلیس کر دینا چاہیے، یعنی اس میں 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد۔ اگر آپ نوٹ کریں، یہ ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، ویسے تو یہ چلائے پھرتے ہیں 20 ایئرس کے لیے وہ بسیز کو، لیکن اصولی طور پر ایک جو بس ہے یا ایک گاڑی ہے اس کا ایک سرکل، یعنی ایک ریپلیسمنٹ سائیکل جو ہے وہ ہمیں پہلے سے ڈٹرمن کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جوں ایک ایسٹس پرانا ہوتا جاتا ہے، اس کی ریپیئر مینٹیننس بڑھتی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک ایوریج پرائس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کب ہمیں کون سا ایسٹ کس سٹیج پر اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ تو ایک ڈیسیجن تو یہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایسٹ کو ایکوائر کرنا ہی چاہ رہے ہیں اور ضرورت ہے کیونکہ آپ ایکسپینشن میں جانا چاہتے ہیں اور پیسے آپ کے پاس نہ ہوں، تو پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن اویلیبل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ لیز پہ جا سکتے ہیں، اور لیز میں یہ ہے کہ جی آپ آپریٹنگ لیز میں بھی جا سکتے ہیں اور فائنینس لیز میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یوزلی ہم کیپٹل بجٹنگ میں فائنینس لیز کی بات کرتے ہیں، آپریٹنگ لیز کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح اس میں اور بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں، مثلا ہائر پرچیز پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں نیٹ پریزنٹ ویلیو میں، ہمیں پرچیزنگ پاور میں کہاں بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہم نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں۔ اینڈ دیر مینی ادر ٹائپ آف ڈیسیجن وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آنورڈ۔ تو لیٹس سی فرسٹ آف آل ریپلیسمنٹ ڈیسیجن۔ اب یہ ریپلیسمنٹ ڈیسیجن میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی مشین ہے، دیکھنا یہ ہے کہ 2 سال کے بعد ریپلیس کریں، 3 سال کے بعد ریپلیس کریں یا 4 سال کے بعد ریپلیس کریں۔ اب اس میں دیکھیے کہ کیلکولیشنز میں ایک کمپنی ہے جس کی ایک مشین جس کی کاسٹ جو ہے 25,000 ہے، اور اس کی رننگ کاسٹ جو ہے، نوٹ کیجیے گا کہ فرسٹ ایئر میں پر اینم 7,500 ہے، سیکنڈ ایئر میں وہ بڑھ کر 10,000 ہو جاتی ہے، تھرڈ ایئر میں وہ 12,000 ہو جاتی ہے، اور فورتھ ایئر میں وہ 15,000 ہو جاتی ہے۔ اٹس ویری کلیئر کہ جو مشین پرانی ہوتی جائے گی اس کی آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس آپریٹنگ کاسٹ میں جو وہ فیول یوز کر رہی ہے یا جو اس کی ریپیئر مینٹیننس ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ 1 سال کے بعد اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریزیڈول ویلیو یعنی 25 کے اگینسٹ آپ کو 15,000 واپس مل جائے گا، اور اگر آپ 2 سال کے بعد ریپلیس کرتے ہیں تو ریزیڈول ویلیو آپ کی 10,000 رہ جائے گی۔ اگر آپ 3 سال کے بعد ریپلیس کرتے ہیں تو ریزیڈول ویلیو 7,500 رہ جائے گی۔ 4 سال کے بعد ریپلیس کرتے ہیں تو آپ کو 2,500 ملتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا 1 سال کے بعد ہی ریپلیس کر دیں، 2 سال کے بعد کریں، 3 سال کے بعد کریں یا 4 سال کے بعد کریں؟ تو ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کس ایئر میں اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے ہمارے لیے زیادہ فیزیبل بنتی ہے، اور ٹیکنیکلی کہ آپ کی پر اینم کاسٹ کب کم پڑتی ہے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں یا فورتھ ایئر میں۔ کیلکولیشن سمپل ہوں گی۔ اس میں دیکھیں میں نے اسٹریٹ اوے پریزنٹ ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور آپ کو بہت سارے سوالوں میں نے بتایا کہ پریزنٹ ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو 0 ایئر میں آپ کا آؤٹ فلو 25 ہے، اور ایئر 1 میں، ایئر 1 کا مطلب ہے اینڈ آف ایئر 1، آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 7,500 واپس آئے گا۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ آپ کی جو نیٹ پریزنٹ ویلیو بنے گی وہ 18,182 روپے بنتی ہے، اور یہ نیگیٹو ہے، کاسٹ ہے، یاد رکھیں، اس میں ان فلو کی بات نہیں کر رہے، صرف آؤٹ فلو کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ 2 سال میں چلے جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنا ہے آپ نے، کہ آپ کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پڑتی ہے اگر آپ 1 سال سے اگلے سال میں جاتے ہیں۔ مثلا 1 سال میں اگر کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ کو ریپیئر مینٹیننس نہیں پڑے گی۔ اگر ہاں آپ دوسرے سال جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ریپیئر مینٹیننس کروانی پڑے گی، اور پھر آپ کو دوسرے سال کے اینڈ پر ریزیڈول ویلیو ملے گی۔ تو دوسرے سال میں آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آؤٹ فلو تو اتنا ہی ہے، لیکن آپ کی کاسٹ بھی پڑ رہی ہے آپ کو 0 ایئر میں مائنس میں 7,500، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں اس کی ویلیو نکالتے ہیں ہم، اور جو اس کے جو سالویج ویلیو ملتی ہے اس کی پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو یہ 31,818 بنتی ہے۔ اس طرح اگر اس کو 3 سال میں لے کے جاتے ہیں، یعنی مشین تو وہی ہے لیکن اگر اس کو 3 سال چلاتے ہیں تو اس 3 سال چلانے میں اوریجنل کاسٹ وہی ہے، لیکن آپ کو 2 سال کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پڑے گی،
اور تھرڈ ایئر میں جا کے آپ کو اس کی ریکوری ملے گی. اگر آپ اس کو 4 سال میں لے کے چلتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی، سیکنڈ ایئر میں بھی، تھرڈ ایئر میں بھی آپ کو جو ہے نا اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ پڑے گی، اور فورتھ ایئر میں جا کے آپ کو اس کو سالویج ویلیو ملے گی. تو جب ہم ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو نکال لیتے ہیں فرسٹ ایئر کے اینڈ پر، سیکنڈ ایئر کے اینڈ پر، تھرڈ ایئر کے اینڈ پر، فورتھ ایئر کے اینڈ پر، تو پریزنٹ ویلیو کی بیس پر ڈیسیجن لینا مشکل ہے. آپ نے اس کے لیے بھی آپ نے ایکولنٹ ویلیو نکالنا پڑے گی. یعنی فرسٹ ایئر میں آپ کی کیا آتی ہے، اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا آپ کو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر اینوٹی کے ساتھ. یعنی اگر فرسٹ ایئر ہے تو صرف آپ 10% کا جو فرسٹ ایئر کے اینڈ پر فیکٹر بنتا ہے 9.909 اس سے ڈیوائڈ کر دیں گے. سیکنڈ ایئر میں جب جاتے ہیں تو جو آپ کی اینول ایکولنٹ ویلیو آئی ہے، جو نیٹ پریزنٹ ویلیو آئی، اس کو ڈیوائڈ کریں گے کیومولیٹو فیکٹر 2 سال کے 10% کا کیومولیٹو فیکٹر سے. اسی طرح تھرڈ ایئر کے کیس میں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کو تھرڈ ایئر کے کیومولیٹو فیکٹر سے. فورتھ میں بھی ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے اس کو کیومولیٹو فیکٹر فورتھ ایئر کے سے. اب یہاں سے جو آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ ایئر میں 20,000، سیکنڈ ایئر کے 18,000، تھرڈ ایئر میں 17,000 اور فورتھ ایئر میں 18,000. یعنی میں نے راؤنڈ فگر بتائی آپ کو. دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ پہلے 2 سالوں میں بھی زیادہ ہے اور آخری سال میں بھی زیادہ ہے، لیکن تھرڈ ایئر میں آپ کی کاسٹ پر اینم جو ہے یعنی اینول ایکویلنٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہے. تو یہاں ڈیسیجن یہ ہوگا کہ ہم اس کو تھرڈ ایئر میں ریپلیس کر لیں گے. چوتھے سال میں ہم اس کے لیے نہیں جائیں گے، تھرڈ ایئر میں ہمیں ریپلیس کر دینی چاہیے. اب اس میں ایک اور جو چھوٹا سا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم صرف ایک ہی سائیکل کو دیکھیں یا ایک سے زیادہ سائیکل میں جائیں. اب اگر آپ ایک سے زیادہ سائیکل میں جاتے ہیں تو دیر از اندر پرابلم. مثلا دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں سال کے بعد ریپلیس کرنی ہے اور شروع کے سال میں آپ نے یعنی فرسٹ ایئر 0 ایئر میں آپ نے 25,000 میں خریدا ہے وہ ایسٹ، سو دیر از اے پاسبلٹی کہ ایئر اینڈ کے بعد وہ 25 کی بجائے آپ کو 27 میں یا 28 میں پڑے. تو ہمیں وہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم ازیوم کر لیں کہ جی سیم پرائسز رہیں گی. سیم پرائسز نہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم کیومولیٹو میں دیکھیں، یعنی اگر آپ 3 سال کے ریپلیسمنٹ کر دو 3 سائیکل بنتے ہیں، 4 سال میں ریپلیس کر دو 4 سائیکل بنتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اوور اے پیریڈ آف 12 ایئرس دیکھیں، یعنی 4 سالوں میں نہ جائیں، اوور اے پیریڈ آف 12 ایئرس دیکھیں، تو آپ کو ہر 3 سال کے بعد آپ کے ایسٹ کو ریپلیس کرنا پڑے گا. اور جب آپ ریپلیس کریں گے تو اس کی جو اوریجنل جو کاسٹ پڑے گی آپ کو، انیشیل کاسٹ پڑے گی، وہ زیادہ ہوگی. سملرلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہے، آپریشنل کاسٹ ہے، وہ بھی آپ کو زیادہ پڑے گی. تو ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ سمپل یہاں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر میں، بلکہ اس کو ہم سمپلی کیا کرتے ہیں، اگر 4 سالوں میں کرنا 3 کو 4 سے ضرب دے لیں یا 2 کو 3 سے ضرب دے لیں تو 6 سال بنتے ہیں. اگر 2 سال میں 3 سال میں کرنا ہے تو 6 سالوں کے اوپر دیکھیں یا 12 سالوں کے اوپر دیکھیں. اینڈ اکارڈنگلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس سال میں ہمیں ریپلیس کر دینا چاہیے. تو یہ ایک سمپل کوشچن تھا. اب آئیں تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ کوشچن کہ کس طرح سے ہم ریلیونٹ کاسٹ کو، ریلیونٹ کیش فلو کو کنسیڈر کرتے ہیں وائل میکنگ ڈیسیجنس کیپٹل بجٹنگ کے. پیراڈائز لمیٹڈ از اے لارج کمپنی اسپیشلائز ان لگژری ہالیڈیز فار rich and famous. It has recently purchased an uninhabited island close to the popular resort of Loka at a cost of £2 million. یعنی آپ ایک آئی خریدا اور 2 ملین پاؤنڈ آپ نے اس کے پے کیے. سوچ رہے ہیں دا کمپنی ہیز آلریڈی اسپینڈ 1.5 ملین آن پریپیئرنگ دا لینڈ فار کنسٹرکشن ورک. اب دیکھیں آپ نے پہلے ہی سے جو خرچہ کر دیا ہوا ہے وہ تو بھائی سنک کاسٹ ہے، یہ تو آپ اس میں کنسیڈر نہیں کریں گے. اوور دا نیکسٹ ایئر اٹ پلانس ٹو ڈیولپ این آئی لینڈ ایکسٹینسولی with the aim of making it one of the most exclusive holiday location in the region. An offer has just been made to buy the land for 5 million. زمین خریدیں گے آپ 5 ملین کی. And Paradise Limited has therefore decided to reappraise the project in order to decide whether they should still proceed with the project or should instead accepting the offer if they decided to accept the offer for sale. یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں، یعنی اس وہاں پر کنسٹرکشن وغیرہ کر کے چلائیں، یا پھر ایز اٹ از ہی بیچ دیں زمین کو. 2 ملین کے اگینسٹ 5 ملین مل رہا ہے تو کیا ہمیں ایز اٹ از بیچ دینا چاہیے. اور لیگل فیس جو ہے، انکرنگ لیگل فی آف 20,000
is they reject the offer, development will continue and accommodation will be available for rent in 1 year's time. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں کام کو تو اکوموڈیشن 1 سال لگ جائے گا اور پھر 1 سال میں جو ہے آپ وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کریں گے. The company's project accountant has provided estimates of cost and revenue for the next 5 years as set out below. یعنی 5 سالوں کی پروجیکشن وہ بتا رہے ہیں. Total construction cost for the 7 hotels to the island are 37 million. Of that total, 2 million has already been spent in the form of down payment to the several construction firms. آپ نے already construction firms کو down payment کر دی ہوئی ہے. And these down payments are irrecoverable. Again, یہ جو پیمنٹ آپ نے کی ہے چونکہ یہ irrecoverable ہے, آپ آن کرتے ہیں پروجیکٹ, نہیں آن کرتے ہیں, یہ پیسہ آپ آلریڈی دے چکے ہیں, تو یہ بھی آپ کی ریلیونٹ نہیں بنتی ہے فگر. Total construction cost for the 40 luxury self-catering lodges that will attach to the hotels are 24 million. یعنی آپ ان کے ساتھ لاجز بھی بنانے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو 24 ملین کا خرچہ آئے گا. A down payment of 4 million is required immediately. اچھا, یہ ابھی آپ کو 4 ملین دینے پڑیں گے, دیے نہیں ابھی آپ نے, وہ پہلے والے دے دیکھیں. تھرڈ میں دیکھیں the cost of furnishing the hotels and lodges are estimated to be 3.2 million. یہ بھی ظاہر ہے اکوموڈیشن کے لیے آپ کو ان کی فرنیشنگ کرنا پڑے گی, تو اس کی کاسٹ جو ہے 3.2 ملین ہے, یہ بھی امیجیٹلی ہے. Each lodge will have its own private swimming pool and the cost of each swimming pool is expected to be 12,000. یہ بھی دیکھیں ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے, اگر آپ کو بنانا ہی پڑتا ہے سوئمنگ پول تو اس کا خرچہ بھی ہے. 6 restaurants will be built on the island at a cost of 1.5 million and Paradise has already had to commit 3 million of these costs in order to attract the chefs if required. اب دیکھیں وہ بھی آپ کی آلریڈی آپ کمٹ کر چکے ہیں, کمیٹڈ کاسٹ ہے, آپ اس کو بھی ودرا نہیں کر سکتے, یہ بھی ریلیونٹ نہیں بنتی ہے. Although these monies have not yet been paid over, Paradise is contractually bound to pay them irrespective of whether the project now proceeds. یعنی ایسی کاسٹ جو کمٹ کر لیا آپ نے, بھلے آپ پروجیکٹ کو پروسیڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ تو آپ کو پے کرنا ہی پڑے گی. A small trade of shop will be developed at a cost of 4 million. Annual cash overheads, cash overhead اس میں ڈیپریسیشن شامل نہیں ہے, یاد رکھیں. Expected to be 2 million for the hotels and revenue for the hotels are estimated to be 1.3 million per annum. Then maintenance cost for each of the lodges will be 7,000 per annum compared to the rental income of 390,000 per annum. دیکھیں اس میں ہوٹل ہے, لاجز ہیں, ہوٹل کا ریونیو اور لاجز کا ریونیو اور ان کی مینٹیننس کاسٹ. Depreciation total 1.5 million per annum will be charged in Paradise accounts for the hotels, lodges and restaurants and shops. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے صرف کیش فلو کو دیکھنا ہے, تو یہ جو ڈیپریسیشن ہے یہ ریلیونٹ نہیں بنتی کیونکہ اس میں کیش آؤٹ فلو نہیں ہوتا ہے. The restaurants and shops are expected to generate net income of 4.7 million per annum in total. So تھرڈ جو ان کا ریسٹورینٹ ہے اس سے آپ کو 4.73 ملین پر اینم یہ ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. Interest on money borrowed finance the project will be 2.5 million per annum. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے آپ نے کہ جب ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرسٹ کاسٹ ہے یا کاسٹ آف کیپٹل ہے. تو جو کاسٹ آف کیپٹل اگر ہم پہلے لے لیتے ہیں تو بعد میں کیش فلو میں اس کو ہم شامل نہیں کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انٹرسٹ کی جو فگر ہوتی ہے آلدو اچ پے کرتے ہیں ہم, لیکن اس کو ہم انکلوڈ نہیں کرتے ہیں کیش فلو میں, کیونکہ ہم انٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ہم پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. All the setup cost will occur within the next year before the resort is open. The annual revenue and overheads are to be 4 years following this. Assume that all cash flow occurs at the end of each year. یہ تو ایک بیسک assumption ہے اس پورے چیپٹر میں کہ جو کیش فلو ہے وہ اینڈ آف دا ایئر ہی ہم ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کچھ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں جو اینڈ آف دا ایئر نہیں بلکہ منتھلی بیسس پہ پے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے فرض کریں ایک مشین کو چلانے کے لیے, تو اس کی سیلری اب سال کے بعد تو نہیں پے کریں گے نا, اس کو تو منتھلی پیمنٹ کرنا پڑے گی. اور اگر آپ اس کو الگ سے دیکھیں کہ اس کی ڈسکاؤنٹنگ کیسے کریں, کیا آپ منتھلی بیسس پر کریں گے؟ نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ایک ایوریج نکال لیتے ہیں. یعنی اگر ایوریج کیسے کہ 6 مہینے یعنی جنوری سے لے کے دسمبر تک کے 12 مہینے بنتے ہیں, تو 6 منتھ میں
یعنی 50% کر کے اس کو ہم نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اینڈ آف دا ایئر کی بجائے مڈ آف دا ایئر ایزیوم کرتے ہیں تو یہ جو فیکٹر دیے ہوتے ہیں پریزنٹ ویلیو ٹیبل میں یہ اینڈ آف دا ایئر کے ہیں. اگر آپ ان بٹوین نکالنا چاہتے ہیں تو پھر 2 سالوں کے یعنی 0 ایئر اور ایئر اینڈ کے دونوں فیکٹرز کو جمع کریں, 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا مڈ ایئر کا فیکٹر آ جائے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آؤٹ فلو جو ہے یا ان فلو جو ہے وہ اینڈ آف دی ایئر ایزیوم نہ کریں تو ہم پھر مڈ ایئر ایزیوم کریں گے, اور مڈ ایئر ایزیوم کرنے کے لیے پھر آپ پریزنٹ ویلیو فیکٹر سے مڈ ایئر کا پریزنٹ ویلیو فیکٹر ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. سمپل ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو جمع کریں, 2 ہو گئے, 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا 1.5 ایئر کا انڈیکس آ جائے گا. ناؤ دی کمپنی کاسٹ آف کیپٹل از 10%. یہ ورڈ 10% ہم نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ذرا آسان ہے سمجھنا, ورنہ تو 10% کی کاسٹ تو نہیں ہوتی. ایکسپلین دا مین پرنسپل یوز ٹو ڈفرنٹ between relevant and irrelevant cost of investment appraisal using the information in the question to illustrate your points. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جی کون سی کاسٹ اس میں ریلیونٹ ہے, کون سی کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہے, کون سا کیش فلو ریلیونٹ ہے, کون سا آؤٹ فلو ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن اسٹل لیٹ سی دی کیلکولیشنس. یہ اس کے فیکٹرز بھی دیے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے. ریلیونٹ کاسٹ, دا فالوئنگ پرنسپل شوڈ بی اپلائڈ when identifying cost that is relevant to a period. Relevant cost اور future cost یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن فگریں بتا دیتا ہوں. In Paradise Limited 1.5 million spent preparing the land for construction is a sunk cost. یہ relevant نہیں ہے. As is 2 million drawn payment to the construction firm is again, these costs should therefore be excluded from calculating the net present value of the project. میں نے شروع میں بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ دونوں ہی کاسٹ جو ہیں ریلیونٹ نہیں ہے, یہ کیلکولیشن میں شامل نہیں ہوں گی. ریلیونٹ کاسٹ اینڈ کیش فلو آف دیز فیوچر کاسٹ وچ آر ان دا فارم آف کیش شوڈ بی انکلوڈیڈ. دس بیکاز ریلیونٹ کاسٹ ورکس آن دی ازمپشن دیٹ پروفٹ, اگین میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ اس کوشچن کے ریفرنس سے دیکھیں. Therefore the cash which do not reflect cash spending should ignored for the purpose of decision making, and this means that the depreciation charge 1.5 should be ignored in this decision making process. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کیش فلو نہیں ہے, اس لیے یہ بھی ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آئے گا. ریلیونٹ کاسٹ آر انکریمنٹل کاسٹ, یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس کوشچن میں دیکھیے گا کہ اگر تو انکریمنٹل کاسٹ ہے تو پھر تو آپ کو کنسیڈر کرنا ہے, لیکن اگر اس میں انکریمنٹل نہیں ہے اور آلریڈی کمیٹڈ ہے تو وہ شامل ہم نہیں کریں گے. پھر اپرچونٹی کاسٹ کی بات بھی ہوئی تھی, تو یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ادر نان ریلیونٹ کاسٹ میں آپ کے دیکھیے, دی سرٹن ادر کاسٹ ول بی irrelevant ٹو ڈیسیجن میکنگ سچ ایز دی کمیٹڈ کاسٹ. یہ بات بھی پہلے طے ہو چکی ہے. اے کمیٹڈ کاسٹ ان اے فیوچر کیش آؤٹ فلو دیٹ ول بی انکرڈ اینی وے ریگارڈلیس آف واٹ ڈیسیجن will now be taken. اور اس پرٹیکولر کیس میں the 3 million restaurant cost represented such committed cost and this will therefore be ignored for decision making purpose. اب دیکھیں کتنی ہیوج اماؤنٹس ہیں جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کریں گے ان دا ڈیسیجن میکنگ, کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, کمیٹڈ ہے. The interest cost of 2.5 million are also be ignored. This is not because they do not meet the above criteria, but because they are taken into account in the discounting process. یہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہم کرتے ہیں, although it is cash outflow, لیکن اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اس پر جو انٹرسٹ کا ریٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ دی کیش فلوز پریزنٹ ویلیو ڈٹرمن کرنے کے لیے وہ اس میں آ جاتا ہے, اس لیے اس کو ہم شامل نہیں کرتے ہیں. اچھا اب واپس چلیں, دیکھیں کہ سوال میں ہم نے نیٹ فلو آؤٹ فلو کو دیکھنا ہے کیش میں, یعنی کتنا انفلو ہے کتنا آؤٹ فلو ہے اوور اے پیریڈ آف 4 years. اب اس میں پہلا دیکھیں ہوٹل کی بلڈنگ, آپ کا فرسٹ ایئر میں آپ نے جو فورگون کیا ہے 4,980 وہ لیں گے آپ کا آؤٹ فلو. پھر اس طرح سے ہوٹل کی کاسٹ ہے بلڈنگ کی جو فرسٹ ایئر کے اینڈ پر آپ کو پڑ رہی ہے. لاجنگ بلڈنگ کی کاسٹ ہے وہ پہلے سال 4,000 ہے, پھر 20,000 ہے. اس طرح سوئمنگ پول کی کاسٹ, یعنی یہ ٹوٹل جو کاسٹ آپ کو پڑے گی فرسٹ ایئر میں. دیکھیں یہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے, سارے کے سارا ایکسپینس فرسٹ 0 ایئر میں نہیں ہو سکتا, سارے کا سارا ایکسپینس 0 ایئر میں نہیں ہوگا. اس نے کوشچن میں بتایا ہے
کہ کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے تو ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ یہ سال کے اینڈ پر ہم نے پیمنٹس کی ہیں. شاپس جو بنی ہے اس کی بھی ہم نے سال کے اینڈ پہ پیمنٹ کی ہے. اب اس طرح سے جو آپ دیکھیں کہ شروع میں جو انیشیل 0 ایئر میں جو آپ نے پیمنٹ کی ہے وہ صرف 4,000 اور 4,000 8,980 کی ہے. اس کے بعد فرسٹ ایئر میں جا کے ٹوٹل پیمنٹ آپ نے کی ہے 74.660. اب اس کے بعد ہے ریونیو کی بات. اس ریونیو میں بھی دیکھیں پہلے آپ کو جو اوور ہیڈس پڑ رہے ہیں اینول اوور ہیڈ ہوٹل کے جو ہیں 2,000 یہ ٹوٹل کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے ابھی فی الحال. آپ انڈیویجول ایئر ہی کو دیکھیں. اور اینول ریونیو جو ہے ہوٹل سے جو آ رہا ہے 13 ملین. آپ کو جو شاپس لاجز سے جو پیسے آپ کو آ رہے ہیں وہ 15,000. لاجز کے جو اوور ہیڈس ہیں 280 اینڈ سو آن. نا ریسٹورینٹ سے جو انکم آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور نیٹ ریلیونٹ کاسٹ جو ہے سیکنڈ ایئر سے فورتھ ایئر تک جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو انفلو ہے. اور اگلے یعنی 4 سال جو ہے سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ جو ہے اس میں آپ کا انفلو بنتا ہے. اور اس کو جب ہم 10% کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے پریزنٹ ویلیو میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل جو آپ کا نیٹ پریزنٹ ویلیو آ رہا ہے وہ 12,591,000 بنتا ہے. اور یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کو نیٹ بینیفٹ جو ہے اتنا مل رہا ہے. سنس دی نیٹ پریزنٹ ویلیو آف پروجیکٹ از پازیٹیو سو وی شوڈ گو ہیڈ ود دا پروجیکٹ. اور اس سے ہم کیلکولیشنز میں نیٹ پریزنٹ ویلیو اس میں ایک اور آلٹرنیٹ طریقہ بھی اس میں نے بتایا لیکن وہ بھی شارٹ کٹ ہے. اس سے بھی آپ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں کہ 0 ایئر اور فرسٹ ایئر میں آپ نے جو خرچ کیا ہوا ہے وہ, اور 2 to 5 ایئرس میں کیونکہ نارمل آپ کا کیش فلو ہے اس لیے وہاں پر آپ کیومولیٹو فیکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اینڈ آنسر ول ریمین دا سیم اسٹل. یہ تھوڑا بہت اگر 1-2 تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے تو وہ راؤنڈنگ کی وجہ سے آتا ہے, ادروائز آنسر ڈیسیجن میکنگ کے لیے یہ راؤنڈنگ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو اینوٹی فیکٹر جیسے میں نے نیچے بتایا کہ کیسے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ 5 سال کا لیں اور اس میں سے فرسٹ ایئر کا مائنس کر دیں تو باقی 4 سال کا بچ جاتا ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ 1 to 4 ایئر کا لیں گے, وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ 2 to 5 ایئر میں جا رہے ہیں تو 5 ایئر کا کیومولیٹو فیکٹر لیں گے اور اس میں سے فرسٹ ایئر کا جو ہے یعنی 0.909 مائنس کر دیں گے تو وہ آپ کا فیکٹر آ جائے گا 5th ایئر کے اینڈ پر کیومولیٹو. تو یہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے. اچھا, اب اس میں جو مین ایک پرابلم آ رہی ہے وہ ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, کیونکہ کوشچن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جی آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی کیلکولیٹ کر کے دکھائیں. آپ نے 10% ازیوم کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو, تو دیکھنا یہ کہ اس پروجیکٹ سے ہمیں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا آتا ہے. اگین پریزنٹ ویلیو آپ نکالیں گے. اب پریزنٹ ویلیو دیکھیں 10% پر نکلی تو پازیٹیو آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ 10% سے زیادہ ہے. اب یہ نہیں معلوم کتنا زیادہ ہے, تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گریجولی بڑھائیں اسے 10 سے 11 12 13 اس طرح سے جائیں, لیکن اس میں کمپیوٹر تو ہیلپ کر دے گا لیکن مینولی کرنا چاہیں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس لیے ہم یہاں بیسیکلی ازمپشن یہ لے رہے ہیں. چلیں میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے کہا کہ 10 کی بجائے ہو سکتا ہے 20 ہو, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹرائل ایرر میتھڈ سے کیا جاتا ہے انلیس کہ آپ کوئی سافٹ ویئر یوز کریں. سافٹ ویئر میں تو دیر اینڈ دین آ جاتا ہے. اب اس میں اگر ہم یوزیوم کر لیتے ہیں کہ جی 20% پر نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا آئے گی, تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 20% نیٹ پریزنٹ ویلیو نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کیلکولیشن میں کہ آپ کا آؤٹ فلو 2 سالوں کا اور ان فلو اگلے 4 سالوں کا, اور اس سے جب ہم 20% پر ڈسکاؤنٹ کر کے پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو آپ کی نیگیٹو آتی ہے 4,214. اب نوٹ کریں کہ 10% پر پازیٹیو ہے اور 20% پر نیگیٹو ہے. اس کا مطلب ہے کہ 20 سے تو کم ہے لیکن 10 سے زیادہ ہے. اگین انٹرپولیشن کے ذریعے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ جی ہمارا ایکچوئل ریٹ کیا آتا ہے, یعنی IRR ہے کیا بیسیکلی. تو دیکھیں ہمارا IRR جو ہے وہی فارمولے کے ساتھ کہ 10% اور پھر 10% کا ڈفرینس 20 اور 10 کا ڈفرینس ڈیوائڈ کریں گے نیٹ پریزنٹ ویلیو 10% کی اور ٹوٹل آف دا 2, تو پھر آپ کا جو ہے وہ 57% آتا ہے, یعنی فریکشن 57%. یعنی آپ کا اس پروجیکٹ میں جو IRR ہے وہ 57% آتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ اگر 10% ہے اور آپ کو ریٹرن 57% ہے تو پروجیکٹ از وائبل, پروجیکٹ از فیزیبل.
ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج آف IRR کو اگر دیکھیں آپ تو ایڈوانٹیج میں اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ ٹائم ویلیو آف منی وچ از گڈ بیسس فار ڈیسیجن میکنگ. ریزلٹس آر ایکسپریسڈ ایز اے سمپل پرسنٹیج اینڈ مور ایزیلی انڈرسٹوڈ اینڈ سم ادر میتھڈ. یعنی پرسنٹیج میں لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں بات کو. جیسے کہا کہ آپ نے 10% کاسٹ پر پیسے لگائے اور 17% آپ کو ریٹرن آ رہی ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ جی پروجیکٹ جو ہے وہ فیزیبل ہے. It indicates how sensitive decisions are to be changed in the interest rate. اب کلیئرلی 10 اور 17 کے درمیان اگر انٹرسٹ ریٹ فرض کریں بڑھا دیتا ہے آپ کا لینڈر جو ہے جس سے آپ نے بورو کیے ہیں پیسے 10 سے 11 12 13 بھی کر دیتا ہے, اسٹل آپ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ فیزیبل ہوگا کیونکہ آپ کو IRR جو ہے وہ 17% مل رہا ہے. ڈس ایڈوانٹیج میں یہ ہے کہ پروجیکٹ ود انکنوینشنل کیش فلو. اب یہ جو انکنوینشنل کیش فلو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے نان نارمل کیش فلو. یعنی کہیں پر آپ کو پازیٹیو ہے, کہیں پر آپ کو نیگیٹو ہے, کہیں پر پھر پازیٹیو ہے, کہیں پر پھر نیگیٹو ہے. تو اس صورت میں آپ کو ایک ملٹیپل IRR کیلکولیٹ ہوتے ہیں. اور ملٹیپل IRR کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ وہی ہے, اگر ایک ریٹ یوز کرتے ہیں اس کی کنونشنل نہیں ہے کیش فلو تو 2-3 IRR نکل سکتے ہیں, نارملی 2 نکلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو لیٹر آن ایکسپلین کروں گا کہ ملٹیپل IRR کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے موڈیفائی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہوتا ہے, یہ لیٹر آن ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ایک اور جو ہے کین بی کنفیوزڈ ود AR اور ORC سنس آل میتھڈس. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں ARR اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ وہ اس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں لوگ. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ARR جو ہے وہ پروفٹ سے کیلکولیٹ ہوتا ہے, سملرلی ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ جو ہے وہ پروفٹ کی بیس پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے, جبکہ IRR جو ہے وہ کیش فلو کی بیس پر کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو اس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے لیکن جنرلی لوگ اس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ جو کنفلکٹنگ ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر IRR اور NPV میں کنفلکٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ڈیسیجن ہوگا NPV کی بیس پر, IRR کی بیس پر نہیں ہوگا. دیکھیں نا, میں نے آپ کو شروع کے سیشن میں بتایا تھا جب ہم نے فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو کی بات کی تھی کہ ہم نے پرچیزنگ پاور کی بیس پہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو سال کے بعد اگر خریدنے جاتے ہیں اگر تو وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کچھ بچ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں NPV کو سامنے رکھنا ہے نہ کہ IRR کو. اچھا, پھر کچھ لوگ جو ہیں اس میں IRR کو ویسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے چونکہ اس میں جیسے کہا کہ ملٹیپل بھی ہوتا ہے, پھر MIR بھی ہے, اس میں کافی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے. باقی جہاں تک یہ سٹیجز آف پروجیکٹ کی میں آپ کو کرا چکا ہوں, پہلے بھی سمجھا چکا ہوں, دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ڈیٹیلڈ انالیسس کرنا چاہیے. یہ دیکھیں آپ فیزیبلٹیز جو بنتی ہیں نا وہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی. آپ کو سب سے پہلے تو اس پروجیکٹ کی ریلیونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کر کے دیکھنی پڑتی ہے, ریلیونٹ کیش فلو کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس میں جو کاسٹ ہے خاص طور پر اس کو کیسے فائنینس کرنا ہے, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ پیسے جو ہیں کہاں سے آئیں گے, کیا کیپٹل ایشو کرنے سے آئیں گے یا بورو کرنا پڑے گا. بورو بھی اگر کرنا ہے تو کس سورس سے بورو کرنا ہے, کیا ایک پارٹی سے سارے پیسے بورو کرنے ہیں یا ایک سے زیادہ لینڈرز کے پاس جانا ہے. اور سملرلی میں نے کہا تھا کہ سم ٹائم ہم لیزنگ میں بھی جاتے ہیں, ہائر پرچیز میں بھی جاتے ہیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو فائنینس اٹ. اور اس کے بعد ہے پھر دیکھتے ہیں کہ جو پیسے ہم لگا رہے ہیں اس سے جو ہمیں ریٹرن آ رہی ہے ان ٹرمز آف کیش فلو, ان ٹرمز آف نیٹ پریزنٹ ویلیو, اونلی دین ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جو فیکٹرز ہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں. اب آئیں تھوڑی سی ایک اور ایکسرسائز جو تھوڑی اگین مشکل ہوگی, جیسے ہم نے پہلے کو دیکھا یہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہوگی. ایک سینیریو ہے, اے لا کمپنی از فوڈ مینوفیکچرنگ, یہ کمپنی کا نام ہے, فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنی دیٹ کرنٹلی ریسرچنگ فار نیو پروڈکٹس. اگر آپ میری آؤٹ لائن دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں نیو پروڈکٹس کو لانچ کرنے کے لیے جو فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے. The Research and Development Department has suggested that it should diversify its production of frozen ready meal beginning with a range of frozen curries. ہمارے یہاں تو خیر ابھی رواج اتنا نہیں آیا ہے لیکن اسٹل KNN وغیرہ نے آپ نے دیکھا کہ آپ کو بنے بنائے کباب بھی مل جاتے ہیں,
سارا کچھ جو ہے فریج میں پڑا ہوا اٹھائیں اور بنا کر کھا لیں. تو یہ اس طرح کی ایک پروجیکٹ ہے کہ وہ فروزن میل جو ہے، اور انیشلی وہ ایک میل جیسے فروزن کری کی بات کر رہا ہے. دا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیز آلریڈی اسپینڈ 50,000. اگین نوٹ کر لیں، یہ 50,000 جو پہلے سے خرچ ہو چکا ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہوگا آن ریسیپی ڈیولپمنٹ اینڈ فردر 100,000 آن ٹیسٹ مارکیٹنگ پرپوزڈ رینج. اور یہ بھی خرچ ہو چکا ہے تو یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. اب دیکھیں اگر فرض کریں آپ پروجیکٹ آن نہیں کرتے ہیں تو یہ خرچہ ریکور تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو آپ، ہاں اگر یہ ریسیپی آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں تو پھر وہ ریلیونٹ ہو جائے گا، یاد رکھیں. اس کے بعد انیشیل ریزلٹس آف دا ٹیسٹ مارکیٹنگ سجیسٹ دیٹ دا کمپنی کوڈ سیل 100 میلز پر ایئر. میں یہاں سوال کو تو نہیں ڈسٹرب کرنا چاہ رہا، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ویری گڈ فرینڈ آف مائن ایک بہت اچھی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ آپ ان کو ٹیلی فون کریں اور جس بھی ریسٹورینٹ سے کھانا آپ چاہتے ہیں آپ کو گھر پہ ڈلیور ہوگا اور بالکل فریش ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفک جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں جس کو آپ کرین کہہ لیں، جو فریجز کے طور پر کام کرتے ہیں یا ڈی فریجز کے طور پر کام کرتے ہیں. ایئر بہت زبردست. آئی واز ریئلی اپریشیٹنگ کہ وہ اس میں نہ صرف فوڈ کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ کہتا ہے گروسریز بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہم کو پرووائڈ کریں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو کیا مل رہا ہوگا. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی آرڈر پلیس کریں گے ہم ہر ٹرانزیکشن کے 200 روپے آپ سے چارج کریں گے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں آرڈر پلیس کریں اور جس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے آپ چاہیں گے وہاں سے ہم آپ کو خرید کے لا کے دیں گے اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر لا کر دیں گے. دیکھیں نا، اور وہ 200 روپے صرف چارج کر رہا ہے اپنے ایک آرڈر کے اگینسٹ. تو دس از ہاؤ پیپل آر ناؤ ورکنگ ایکچولی. تو اس کیس میں بھی یہی ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے جی کہ ہم ریڈی میڈ فروزن میل جو ہے وہ سپلائی کریں گے، اور ریسرچ کہتی ہے کہ 100,000 جو ہے آپ کو میلز پر ایئر آپ بیچ پائیں گے. فرسٹ 2 years رائزنگ ٹو 200,000 ان 3 to 4 5 years. یعنی پہلے سال میں ٹھیک ہے 1 لاکھ ہوں گے، لیکن 3 4 اور 5 اگلے 3 سالوں میں وہ 2 لاکھ میل سیل کر سکیں گے. دا پروڈکٹ لائف از اینٹیسپیٹڈ ٹو بی 5 years. بس 5 سال تک یہ پروڈکٹ یعنی اس پروجیکٹ کو ہم لے کے جائیں گے. آپ کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور آئے گا کہ کیا 5 سال کے بعد بند کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں پہلے بتائی تھی ایک بات کہ اگر اس پروجیکٹ نے کنٹینیو کرنا ہے آن ورڈ اور ہمیں نہیں پتا کب تک جانا ہے تو ہم ایک پرپیچوٹی کا فارمولا یوز کرتے ہیں. اس کو ہم پرپیچوٹی میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی 5 سال کے بعد 6 سال میں ہم کہیں گے 6 سال میں پھر یہ ایسے ہی چلے گا، کنٹینیو کرے گا. تو اس میں بھی ہم ایک کیلکولیشن کر کے دیکھیں گے سم ٹائم کہ کیسے پرپیچوٹی کو یوز کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ہم نے 5 سال کا لمٹ لگا دی. اب آپ دیکھیں اس نے ایک میل کی جو ہے نا کاسٹنگ کی ہے کہ سیل پرائس میل کی ہے 3 pound اے میل. اس میں جو اس کی کاسٹ آف مٹیریل ہے، کاسٹ آف لیبر ہے، ویریبل اوور ہیڈ ہے، ایلوکیٹڈ اوور ہیڈ ہے. اگین ریمبر ایلوکیٹڈ اوور ہیڈ ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو اگر فرض کریں یہ پروجیکٹ نہیں بھی آپ لگاتے تو وہ تو اپنی جگہ رہیں گے، اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو آپ کو دیکھیں 80 پیسہ بچ رہا ہے، لیکن اگر اس میں 50 پیسہ ایڈ آن کر لیں جو ایلوکیٹڈ اوور ہیڈ ہیں تو آپ کو ایک میل کے بدلے 1 روپی 1.30 pound پر میل آپ کو سیونگ ہوتی ہے. اب خرچے تو آپ نے دیکھ لیے، یعنی خرچے میں لیبر ہے، مٹیریل ہے اور ویریبل اوور ہیڈ ہے، یہ مین ہے. اور آپ کو اس کی کیلکولیشن میں دیکھیں آل مٹیریل ول بی باٹ ان اینڈ ریکوائرڈ فار اے نیو رینج. دی ایسٹیمیٹڈ مٹیریل کاسٹ پر میل وہ دی ہوئی ہے کوشچن میں بھی، اور یہ 80. دس ریپرزینٹ 10 minutes ڈائریکٹ لیبر آورس پر میل آف 60 per hour. The firm workforce has negotiated an agreement with guaranteed that 40 hours pay per week. یہاں بھی ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ریٹ تو دیا اس نے پر آر 60 پیسہ، اور اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک میل کے لیے کتنا ٹائم چاہیے. اس نے بتایا 10 minutes. سو اکارڈنگلی آپ ورک آؤٹ کر لیں کہ ایک میل کے لیے کتنی لیبر کاسٹ آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ جو اس نے ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 40 hours پر ویک کی پیمنٹ گارنٹیڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کم از کم آپ نے ایک ویک کام کرنے کے 40 گھنٹے کی سیلری تو ضرور پے کرنی ہے. اس کے بعد دی ایگریمنٹ ایکسپائرز ان 1 year's ٹائم اینڈ کرنٹلی اے لارج پارٹ آف ورک فورس از آئیڈل اینڈ ورکرز ہو آر کرنٹلی آئیڈل کوڈ پرفارم دا ورک فار دا نیو رینج. یعنی فرسٹ ایئر میں وہ آئیڈل ہیں تو آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ ان کو
एग्रीमेंट है कि आपको 40 घंटे पर वीक तो देने ही देने हैं. Then 40 hours agreement are simply pay workers for hours worked, and this will require the firm to increase wage rate of 4.2 per hour by transferring workers to work on the new range if it is estimated. उसके बाद वो कहता है कि in 1 year's time आपको जब इनको स्विच करना पड़ेगा तो फिर आपको 20 पैसे पर आवर कॉस्ट पड़ेगी चेंज ओवर की. रिडंडेंसी अगर आप इनको निकालते हैं तो आपको 20,000 की पेमेंट की सेविंग हो जाती है. दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी ओवरहेड्स की बात हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस depreciation. Reminded being the allocation of general overheads, it is estimated that the cost, cash fixed cost will increase by 30,000 per annum. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट वो 30,000 ये रेलेवेंट हो जाएगी. यानी वो एलोकेटेड में शामिल है लेकिन एक्सक्लूसिवली ये क्लियरली इस नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन जाएगी. द न्यू रेंज विल बी कुक्ड एंड फ्रोजन ऑन मशीनरी दैट इज करंटली स्टैंडिंग आइडल. तो इसकी जो depreciation है वो भी relevant नहीं बनती. The machinery could currently be sold for 20,000 in 5 years time. A new packing machine will be required for the new range 500,000 with an estimated scrap value of 5 years time is 40,000. The firm uses straight line depreciation on all equipment. अब देखिए थोड़ी सी complicated questions हैं कि आपने किस तरह से देखना है कि किस फिगर को हमने इंक्लूड करना है और किस फिगर को हमने एक्सक्लूड करना है. Though I have explained you bit, लेकिन let's go to the calculations. अच्छा, rate of markup या जिसको हम कहते हैं discounting rate इसमें 12% है. Assume that the cash flow occurs at the year end. ये तो हमेशा से ये assumption रहेगी. Calculate the net present value of the proposed investment in the new range to the nearest 1,000. यानी decimal में नहीं बल्कि हजारों राउंड कर देना हजारों में. And recommend whether it should be accepted or not. So let's see first of all the net present value. आपने sales देखी, नोट करें 100,000 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी 100,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में 200,000 और ₹3 पर मील के हिसाब से. तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख मिलेगा, सेकंड ईयर में भी 3 लाख मिलेगा. लेकिन उसके बाद जो आपका थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर है डबल हो जाएगा आपका सेल. यानी सेल जो है पहले 2 सालों में 3-3 लाख है और आखिरी 3 सालों में 6-6 लाख है. इसमें डायरेक्ट मटेरियल रेट दिया हुआ है उसने पर मील, तो नंबर ऑफ मील से मल्टीप्लाई करके आप वर्कआउट कर लेंगे. लेबर की भी फिगर आ जाएगी और ओवरहेड की फिगर भी आ जाएगी. तो ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो अगर आप बेच देते हैं तो आपको इनफ्लो बनता है फिफ्थ ईयर में जाके 20 और जो नई मशीन है उसको आप बेचते हैं तो वो बनेगा 40. अब आप देखें हमने डेप्रिसिएशन को कहीं कंसीडर नहीं किया. रेसिपी, डेवलपमेंट कॉस्ट, टेस्टिंग, मार्केट वो रेलेवेंट नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है. उसके बाद नेट कैश फ्लो हमने निकाला. 0 ईयर में आपको 1.6 मिलियन देना पड़ रहा है और आपका इनफ्लो बनेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 180, 90, 210, 210 एंड 270. ये 270 इसलिए हो गया कि 20 पुरानी मशीन बिकी और नई मशीन के 40,000 आए तो ये टोटल मिलके 270 बन गया. प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से वो बनती है आपकी. तो मल्टीप्लाई करें आप आउटफ्लो इनफ्लोज को तो ये बनता है जी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव 70,000. तो क्लियरली प्रोजेक्ट इज़ वायबल. हम इसी की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को ऑन कर लेना चाहिए. लेकिन अगर इसकी IRR कैलकुलेट करते हैं फिर देखें क्या रिजल्ट आता है. IR में हमने क्या किया है अगेन, यानी पहले हमने 12% पर डिस्काउंट किया है, अब हम अगेन 12 से 13, 14, 15 पर जाएंगे. लेकिन आसानी के लिए आई अगेन यूज़ द 20%. तो यही कैश फ्लो जो ऊपर आए हैं उसको हमने 20% डिस्काउंट रेट से जब वर्कआउट किया तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है स्टिल 56,000 आ रही है और ये नेगेटिव है. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है. तो इसका मतलब ये होगा कि 12% से तो ज़्यादा है लेकिन 20% से कम है. तो अगेन इंटरपोलेशन के ज़रिए आप देखें कि 12 और 20 के दरमियान 8 का डिफरेंस है और पॉजिटिव को ऊपर रखें, नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करें, फ्रैक्शन लें, 8% की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, उसमें 12 ऐड कर लें तो आपका जो IRR आ रहा है वो 16% है. तो इस पर्टिकुलर केस में
آپ دیکھیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بیس پر بھی فیزیبل ہے اور آئی آر آر کی بیس پر بھی یہ فیزیبل ہے. یعنی دونوں صورتوں میں یہ پروجیکٹ ہمیں آن کر لینا چاہیے. باقی اس میں پے بیک پیریڈ کی ایک بات ہو رہی ہے کہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا پے بیک پیریڈ کیا نکلے گا. تو اس میں ہم پے بیک پیریڈ دونوں طریقے سے نکالا جا سکتا ہے, پریزنٹ ویلیو کی بیس پر یعنی سمپل کیش فلو کی بیس پر بھی اور ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کی بیس پر بھی. تو یہ جو ہم نے نکالا ہے یہاں پر وہ ہے بیسک سے میں کہ, اور اس میں 3.57 ایئرس بنتا ہے. ادر کیس دی پروجیکٹ ول بی ریجیکٹڈ آن 3 ایئرس ہرڈل ریٹ. اگر آپ 3 سال کا پروجیکٹ آپ نے سوچا تھا تو یہ 3 سال سے زیادہ ٹائم لے گا آپ کو پے بیک کرنے میں, اس لیے تو اس بیس پر تو یہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے این پی وی کی بیس کو پریفر کرنا ہوتا ہے نہ کہ پے بیک پیریڈ پر, کیونکہ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ پے بیک کے بعد جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو ہمیں تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے نا اگر اپنی ڈیسیجن میکنگ صحیح کرنا ہے تو. اب اس میں جو آپ نے اس کو جواب دینا ہے مینیجر کو, یہ ایک بیسیکلی آپ کو ایک ٹریننگ کا طور پر آپ سوچیں کہ آپ مینجمنٹ کو آپ نے میمو لکھ کر دینا ہے کہ آپ نے جو کنکلوژن کی ہے, آپ نے جو ڈرائیو کی ہے ریزلٹس آؤٹ آف دیز کیلکولیشن, ان کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. I agree that the payback technique has some advantage. It is cash flow based and consider how long it takes to interest to recoup their cash investment in the project. It is simple to understand. It is useful for companies that are short of cash and need to recoup initial investment quickly. اور ویسے بھی پے بیک میں لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی بھی پیسے واپس آ جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ اس کو کہیں اور لگایا جائے. لیکن اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی دیکھیں. We have no objective way of telling what is an acceptable payback. دیکھیں کیسے ازیوم کریں کہ ہمارا پے بیک جو ہے ایکسیپٹیبل کیا ہوگا. یہ تو انڈیویجول, یہ تو سبجیکٹو چیز ہے. آپ آج پیسے لگائیں اور کہیں جی کل سارے واپس آ جائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یو ہیو سبجیکٹیوٹی انوالو. اس لیے مشکل ہے کہ ایک پے بیک پیریڈ کو اسٹینڈرڈائز کر دیں, بینچ مارک کر دیں کہ اتنے سالوں میں ہی واپس آنا چاہیے. اٹ از ریلیٹو میجر اینڈ اٹ دیئر فور ڈیفیکلٹ ٹو میک comparison between projects of different size. For example, a 2-year payback of 1,000 investment better than 3 years payback of 1 million. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کی اماؤنٹ کیا ہے. چھوٹی سی اماؤنٹ سے نکالیں گے تو فگر کوئی ڈفرینٹ آئیں گی. ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو امیجیٹلی تو نہیں آ جائے گی. اس کے لیے تو پھر یو ہیو ٹو گو لانگر وے. بہرحال یہ جو جنرلی ہم بات کرتے ہیں ویریس ٹیکنیکس کے ایڈوانٹیج, ڈس ایڈوانٹیج, لائکنگ, ڈس لائکنگ, میرٹس, ڈی میرٹس, اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. لیکن پے بیک کا موسٹلی کمپنی پے بیک یوز کر رہی ہیں, زیادہ تر آئی آر آر بھی یوز کر رہی ہیں, نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی یوز کر رہی ہیں, جسٹ بیکاز اٹس سمپل. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں. اس طرح آپ نے تمام کو اگر آپ دیکھیں, سارے بھی ان کو سارے میتھڈس کو اگر ایٹ اے ٹائم بھی دیکھیں گے آپ, تو سجیشن یہی ہے کہ ہمیں نیٹ پریزنٹ ویلیو کو پریفر کرنا چاہیے. اب آئیں دیکھیں, ہم نے ایک پاکستانی سینیریو میں ایک کوشچن ڈیولپ کیا ہے اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم انالائز کریں گے سچویشن کو کہ کیا کرنا ہے ہمیں. اچھا, یہ ایک اور کوشچن دیکھیے گا جس میں ہم 2 مشین, ایک فلی آٹومیٹک مشین ہے اور ایک سیمی آٹومیٹک. دونوں میں دیکھیے گا کہ کیسے ہم کس کو لیں اور کس کو نہ لیں. اس میں سیمی آٹومیٹک مشین جو ہے اس کی لائف 5 سال ہے اور فلی آٹومیٹک مشین جو ہے اس کی لائف 6 سال ہے. کاسٹ آف دا مشین جو سیمی آٹومیٹک ہے وہ 1.2 ملین ہے اور جو فلی آٹومیٹک ہے وہ 2 ملین کی ہے. اس کے بعد انڈائریکٹ کاسٹ جو انکر ہوگی وہ ہے 48,000 سیمی کی اور 64,000 آٹومیٹک کی. ایسٹیمیٹڈ سالویج ویلیو جو ہے وہ 80,000 سیمی کی اور 120,000 آٹومیٹک کی. ایڈیشنل کاسٹ آف مینٹیننس جو ہے وہ 152,000 سیمی کی اور 206,000 آٹومیٹک کی. اس طرح ایسٹیمیٹڈ سیونگ ان ڈائریکٹ ویج, یعنی اگر آپ مشینز آٹومیٹک لگا رہے ہیں وہ سیمی ہو یا آٹو یا فلی ہو, تو آپ کو جو سیونگ ہوگی آپ کی کاسٹ میں, امپلائی کی جو سیونگس آپ کو آ رہی ہیں, ٹوٹل نمبر 150 اینڈ 200 آپ کو دیکھیں نا آٹومیٹک کر لیا تو ان لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ویج پر امپلائیز جو ہے وہ 4,800 اور 4,800 ہی ہے دونوں کیسز میں.
اور ٹیکسیشن از ٹو بی 50% آف دا پروفٹ. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمیں ٹیکس کو بھی انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگنورنگ ڈیپریسیشن فار کیلکولیشن آف دی ٹیکسز یہاں ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. تو دیکھنا ہے کہ ہم نے پروفیٹیبلٹی اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ کون سی مشین جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوگی, اور اگین ہم نے پریزنٹ ویلیو فیکٹر کو ترجمہ کرنا. اب آپ دیکھیں اس میں ایسٹیمیٹڈ سیونگ جو ہے وہ 80,000 1,20,000 بنتی ہے, یعنی نمبر آف امپلائیز کو ان کی سیلری سے ملٹیپلائی کر دیا ہے. ایسٹیمیٹڈ سیونگ سیمی آٹومیٹڈ سے اور اسکریپ سے جو سیونگ ہو رہی ہے وہ آ گئی. اس طرح سے فلی آٹومیٹک مشین میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آ گئی, اور ایڈیشنل کاسٹ جو آپ کو پڑ رہی وہ لے لی. تو ہم نے اس میں ٹیکس نکالنے کے بعد پروفٹ نکال لیا. اب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر ہم اس کا پے بیک پیریڈ وغیرہ نکالنا چاہیں اور کاسٹ آف مشین سے ہم ڈیوائڈ کر لیں تو یہ 4 سال اور 5 سال بنتا ہے. آٹومیٹک جو ہے فلی آٹومیٹک جو ہے وہ 5 سال میں پے بیک کرتی ہے, اور جو سیمی آٹومیٹک ہے وہ 4 سال میں پے بیک کرتی ہے. تو اگر ہم صرف اور صرف پے بیک پر جاتے ہیں تو سیمی آٹومیٹک مشین جو ہے اس کو ہم پریفر کریں گے. اور دیکھیں یعنی کیش فلو جو دیکھا ہے آپ نے اس میں سے ٹیکس کو بھی کنسیڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیکس کی کیلکولیشنز ہیں یہ ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑتی ہیں. میں اس کو فردر ڈیولپ کروں گا کہ کس طرح سے لیزنگ کے کیس میں ہم ٹیکس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ لیز ہم آپریشنل لیز میں جائیں, فائنینس لیز میں جائیں, یا آؤٹ رائٹ پرچیز کر لیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, یا پھر آپ لون لے کر ایک ایسٹ خرید کر لے آئیں. تو یہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ چیپٹر ابھی کافی ہے جس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اس میں پارٹ انالیسس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, اس کی ٹائم فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.